اگرچہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انیشلی بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی، قرارداد منظور بھی ہوئی اور پی ٹی آئی نے بڑی ایک سنجیدگی کا اور ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا اس موقع کے اوپر، لیکن پھر اب اچانک دوبارہ کہ خان صاحب نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ کیا پارٹی کے اندر جو موجودہ قیادت ہے، چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، سیکرٹری جنرل ہوں، دیگر لوگ ہوں، کیا اس لیول کے اوپر بانی پی ٹی آئی کی پرمیشن کے بغیر وہ اس بریفنگ کا حصہ نہیں بن سکتے؟ اور نمبر ایک، اور نمبر دو، بانی پی ٹی آئی ابھی اس جیل میں ہے، حکومت صرف ابھی بیک گراؤنڈ بریفنگ دے رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے کتنا یہ ڈینجرس اور کتنا یہ پولیٹیکل اینگل سے پریشان کن یہ فیصلہ ہو سکتا ہے جہاں پر انہوں نے انیشل بریفنگ ہی اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا؟ بھٹی صاحب، میں عرصہ دراز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مخمصہ یہ ہے کہ یہ ریاست اور سیاست میں فرق نہیں کر پا رہے۔ اس وقت کسی چیز کو بھی کسی شرط کے بغیر، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جی، فالس فلیگ جو آپریشن پہلگام کا ہے، اس کے بعد جو جیسے بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، نہ یہاں کسی کی مقبولیت کا مقابلہ ہو رہا ہے، نہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کون بڑا لیڈر ہے کون چھوٹا لیڈر ہے۔ اس وقت ایک چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک پوری قوم یکجان ہے اور بھارت کو جواب دے رہی ہے۔ یہ جب اس مخمصے سے باہر نکلنا ہے، جب بھی کبھی قومی سلامتی کا معاملہ ہو، ان کو بڑھ چڑھ کر اس میں شریک ہونا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا خود کا ہوگا۔ ابھی شفقت بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انا سے نکلنا ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات ہے سر، ٹھیک، انا سے پی ٹی آئی کو نہیں نکلنا، باقیوں نے نکلنا ہے، باقی سارے جہان کے لیے انا سے نکلنا ہے۔ یعنی کہ ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہے، اس کی انا اتنی بڑی ہے، سارے لوگ جھک جائیں، اس کو جیل سے نکالیں، اس کو بریفنگ میں بٹھائیں، باقی سب کی انا کوئی نہیں ہے۔ آپ تو خود اپنی انا سے نہیں نکلتے، لوگوں کو کیسے نکالیں گے؟ آپ ایک جذبہ پیش کریں، جسچر دیں کہ ہم بیٹھیں اس میٹنگ میں۔ ہمارے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اس میں اگر عمران خان کو بلایا جائے تو زیادہ مؤثر آواز ہوگی۔ بیٹھیں گے تو بات کریں گے نا۔ سیاستدان، ایک بات سنیے، میں نے بات آپ کی بڑے تحمل سے سنی ہے، میرا موقف سننا ہے آپ نے۔ جب آپ کسی کو ایک بات کہتے ہیں تو اس پہ آپ نے اپنے اوپر لاگو نہیں کرنی، یقینی طور پر کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ ساری چیزیں بھٹی صاحب پہ لاگو کرنی ہے تو مجھ پر لاگو نہیں ہونی۔ لیکن صاحب ایک پوائنٹ ایڈ ضرور کر لیں، پی ٹی آئی تو یہ سمجھ رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ابھی تک اس معاملے کو عالمی سطح کے اوپر مؤثر انداز میں ٹیک اپ ہی نہیں کر سکے۔ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے آپ یہاں پر لائیں گے، بریفنگ دیں گے، ان کی توسط سے جو آواز جائے گی تو وہ عالمی سطح کے اوپر اس کو پذیرائی ملے گی، ایکسیپٹنس ہوگی۔ ان کو ایسا سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی سوچیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری، اس میں کون بیٹھا تھا؟ کیا وہ ڈھول بجا کے اعلان کرے وزیر اعظم پاکستان کے میں نے یہ بات کی ہے؟ پوری دنیا میں اعلامیہ نہیں کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا؟ بھارت کے در و دیوار نہیں کانپے؟ آپ نے ان کی چیخیں نہیں سنی میڈیا کے اوپر؟ کس طرح کی؟ ہاں، زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے ایک اور بندہ شامل ہو، ایک اور پارٹی شامل ہو۔ آپ قومی سلامتی کے معاملے پر جب بھارت دھمکیوں پہ آیا ہوا ہے، آپ اس موقع پر شرائط، یہ بلا مشروط چیزیں ہیں۔ قومی سلامتی، یہ ملک رہے گا تو سیاست بھی ہوگی، وزیر اعظم بھی بنیں گے، صدر بھی بنیں گے۔ اس وقت ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، ایک طرف وہ دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، ہم اندر ملک کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں میری یہ شرط ہے۔ شرطوں سے پیار نہیں ہوتا بھٹی صاحب، ریاست سے ہمارے کوئی شرط نہیں ہے، ہمارا گھر ہے، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ ایسے موقع پر بلا مشروط ساتھ دینا چاہیے، میری رائے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہے، نا پابندی کریں گے۔ آپ دیکھیے گا، یہ میری بات لکھ کر رکھ لیجئے، ان کو نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، صرف پی ٹی آئی کو ہوگا۔ قومی سلامتی کے معاملے کے ساتھ سیاست کھیلنے کی کوشش نہ کریں، میری رائے ہے یہ۔ بالکل